الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رمضان المبارک میں آپ اکثر یہ حدیث مبارکہ سنتے رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 شخصوں کے لیے بددعا فرمائی، اور ان میں سے ایک وہ آدمی بھی ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا ہلاک ہو جائے وہ آدمی کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ ابھی میں نے درود پڑھا ہے، لگتا ہے کہ پوری محفل میں 2 یا 4 آدمی کے منہ پھر رہے تھے، باقی لوگ خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ اس لیے جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، پڑھا جائے، تو وہاں پہ درود شریف ضرور پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو، ہمارے بیٹھنے کو اور سننے سنانے کو قبول فرمائیں، آمین۔ مختصر سے وقت میں 2-4 باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ ایک حدیث، ایک روایت میں نے کہیں پڑھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ گھر تشریف لائے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے پوچھا کہ اے علی آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ فاطمہ میں نے آج ایک بات سنی ہے، میں نے سنا ہے کہ جو آدمی 7 دن تک دین کی کوئی بات نہ سنے، اللہ رب العزت اس کے 70 سال کے نیک اعمال ضائع کر دیتے ہیں۔ مجھے اس بات پہ دکھ ہو رہا ہے اور پریشان ہوں کہ وہ لوگ جو دیہاتوں کے اندر، جنگلوں اور وادیوں کے اندر رہنے والے ہیں، وہاں 7 دن تک تو کیا کئی مہینے تک ان تک کوئی دین کی بات پہنچانے والا نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کے پاس اعمال بھی نہیں ہوں گے، جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہوں گے وہ نیکی کی بات نہ سننے کی وجہ سے وہ بھی ضائع ہو جائیں گے۔ ان لوگوں کی حالت کو سوچ کر مجھے رونا آ گیا۔ اتفاق ایسا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھی، تو حضرت عائشہ نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو سنا۔ حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں مصلی کے اوپر کھڑی ہو کر ان نے 2 نفل پڑھ کر دعا فرمائی اور اللہ سے یہ عرض کی کہ اللہ اس امت کے علماء کے رزق کو دور دراز جنگلوں اور دیہاتوں کے اندر منتشر کر دیں، تاکہ وہ اپنے رزق کو کھانے کے لیے دور دراز پہنچ جائیں اور وہاں جا کر لوگوں کو دین کی بات پہنچا دیں۔ یہ روایت نقل کرنے کا مقصد یہ کہ یہ جو مجالس یا محافل منعقد کی جاتی ہیں، یہ صرف شو کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے نہیں ہوتی۔ ان کو منعقد کرنے والے لوگوں کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے اور آنے والوں کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے تاکہ دوسروں تک دین کی بات کو پہنچایا جائے۔ اور پھر ہمیں ان لوگوں کا جو مجالس کو منعقد کرتے ہیں، ان میں تعاون کرتے ہیں، ان لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے کہ یہ لوگ اپنے پاس سے پیسے خرچ کر کے، اپنے جیب سے مال نکال کر یہ ہمیں ایسے مواقع عطا کرتے ہیں کہ جن میں ہم دین کی بات سن کر اپنے زندگی کے اعمال کو بچا سکیں۔ تو یہ منیر شاہ صاحب اور ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں، اللہ رب العزت ان کی اس محنت کو قبول فرمائے اور اس میں جو کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اللہ ان سے درگزر فرمائے۔ بس 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ ہمارے شہر، کیونکہ میرے نام کے ساتھ نے نقشبندی لکھا ہوا، تو میں نقشبندی سلسلے کے بزرگوں کی 2-3 باتیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔
ہمارے شیخ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم عالیہ کا ایک میں نے بیان سنا، اس بیان کے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو جیسے جب آدمی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو نماز میں آدمی کے لیے امام کی اقتداء کرنا ضروری ہوتی ہے۔ اگر آدمی امام سے پہلے رکوع کرے آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی بلکہ الٹا گناہگار ہوتا ہے۔ سجدہ امام سے پہلے کرے پھر بھی گناہگار، سجدے میں سر امام سے پہلے اٹھائے تو پھر بھی گناہگار۔ تو امام اور مقتدی کا تعلق ایسے ہے کہ مقتدی کو امام کی ہر ادا کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ اگر جس عمل کی جس ارکان کی مخالفت کرے گا اس ایک عمل کی مخالفت کی وجہ سے آدمی کی نماز ساری ضائع ہو جائے گی۔ جس طرح نماز میں امام کی اقتداء ضروری ہے، اسی طرح ہم سب کی زندگیوں کے امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں اپنی زندگی کے ہر معاملے میں چاہے وہ پیدائش ہو، چاہے وہ وفات ہو، چاہے خوشی ہو، چاہے غمی ہو، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کی اتباع ضروری ہے۔ جو عمل ہمارا نبی علیہ السلام کے سنت کے مطابق ہو گیا وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا، اور جو عمل نبی علیہ السلام کے طریقے کے خلاف ہوا چاہے بظاہر دیکھنے میں کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے ہمارا وہ عمل رائگاں چلا جائے گا۔ اور پھر ہم حضرت شیخ دوسری مثال دے کر اس کو یوں سمجھاتے ہیں، دیکھو شادی کے موقع پر عورت کو سجایا جاتا ہے، عورت کے ہاتھوں میں کنگن ڈالے جاتے ہیں، اس کی انگلیوں کے اندر انگوٹھیاں پہنائی جاتی ہیں، گلے کے اندر ہار پہنایا جاتا ہے، اور اس کو بڑا خوبصورت رنگ برنگا اس کو لباس پہنایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ یہ اپنے دلہا کی نظر کے اندر یہ سج جائے اور دلہا اس سے محبت کرنے لگ جائے۔ اسی طرح جو آدمی اپنی زندگی کے اندر اپنے جسم کے اوپر اگر نبی علیہ السلام کے سنت کو سجاتا ہے، اگر اس کے بال سنت کے مطابق ہیں تو اس کے بال اللہ رب العزت کو بھی محبوب ہو جائیں گے، اللہ کے نبی کو بھی محبوب ہو جائیں گے۔ اور اگر انسان اپنے چہرے کو نبی کے سنت کے مطابق سجا لیتا ہے تو چہرہ اللہ کو اور اللہ کے نبی کو وہ اچھا لگنا لگ جاتا ہے۔ اسی طرح جو انسان اپنے پورے جسم کو سجا لیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور جب اللہ کے نبی محبت کرتے ہیں تو اللہ بھی محبت کرتے ہیں۔ اور ایک اور چیز میں نے کسی سے سنی، فرماتے ہیں جو آدمی اپنے پورے جسم کو نبی علیہ السلام کی سنت سے سجا لیتا ہے، جب موت کا وقت آتا ہے فرشتہ آتا ہے، فرشتہ آ کر انسان کے جسم کو سونگنا شروع کر دیتا ہے۔ جسم کے جس حصے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سجی ہوتی ہے اس حصے سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے، اور جو حصہ نبی کی سنت کے خلاف ہوتا ہے اس سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، اور فرشتہ پھر اس انسان کی روح کو قبض کرتا ہے۔ اگر سنت کے مطابق زندگی بسر کی ہے پھر تو جنت کی خوشبوئیں لا جاتی ہیں، جنت کے لباس پہنائے جاتے ہیں، اور اس انسان کی روح بڑی آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ لیکن اگر زندگی سنت کے خلاف ہے تو پھر روح بھی بڑی تنگی کے ساتھ گزرتی ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں شاہ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک کفن چور آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت میں آپ کے پاس توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے توبہ کی کلمات پڑھا دیں۔ انہوں نے فرمایا میں نے تو سنا کہ تم تو کفن چور ہو، تم توبہ کرنے کے لیے کیا آئے ہو؟ اس نے کہا حضرت میں نے اپنی زندگی کے اندر ساری عمر کفن چوری کرتا اور بیچتا اور اپنا خرچ چلاتا رہا، لیکن میں نے بہت سارے ایسے واقعات دیکھے کہ ان واقعات کو دیکھ کر مجھے عبرت ہو گئی ہے، اب میں توبہ کرنے کے لیے آیا۔ آپ نے پوچھا کیا واقعات، مجھے بھی کچھ بتا دو۔ اس نے کہا حضرت میں نے بہت سارے لوگوں کی قبروں کو کھودا کہ دن کے وقت جب جنازہ رکھا تو ان کا چہرہ قبلے کی طرف تھا، لیکن رات کو جب کفن اتارنے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ قبلے سے ہٹا کے دوسری طرف اس کا منہ کر دیا گیا۔ شاہ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی آپ جانتے ہو یہ کہاں لوگ ہیں کہ جن کا چہرہ قبلے سے ہٹا دیا گیا؟ فرمایا میں تو نہیں جانتا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں اپنا رخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف نہیں کیا، اب مرنے کے بعد اگر نبی کی طرف ان کا چہرہ کر دیا جائے تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اب تمہارا چہرہ قبلے کی طرف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب چہرہ کرنے کا وقت تھا اس وقت تم نے کیا نہیں، اب کر لیا تو اب اس کا کیا فائدہ ہوگا؟
ایک بزرگ تھے جو کثرت کے ساتھ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ کتاب کے اندر لکھا ہے کہ 1,00,000 مرتبہ ایک ہفتے میں درود پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن خواب میں ان کو نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے خون کے فوارے پھوٹ رہے تھے۔ بزرگوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس نے یہ زخم دیے؟ فرمایا یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں جب کوئی بھی عمل میری سنت کے خلاف کرتے ہیں تو مجھے اپنے روزہ مبارک کے ان کی اس بدعملی کی وجہ سے، سنت سے بے رغبتی کی وجہ سے میرے سینے کے اوپر ایک زخم لگ جاتا ہے۔ یہ زخم میری اپنی امت کے لوگوں نے دیے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، یہ مجالس منعقد کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی تعلیمات مل جائیں، ان کے طریقے مل جائیں اور پھر ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ ایک بات آخر میں اور کہہ دوں، جتنی مرضی مجالس منعقد ہو جائیں لیکن یہ محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں مجالس منعقد کرنے سے نہیں آتی، نعتیں سننے سے نہیں آئیں گی۔ شاید آپ کو میری اس بات سے اختلاف بھی ہو، یہ اگر ہمارے دل کے اندر نبی علیہ السلام کی محبت پیدا کوئی کر سکتا ہے، وہ ولی کامل کر سکتا ہے، وہ پیر کر سکتا ہے، وہ پیر کہ جس کو نبی علیہ السلام سے محبت ہو۔ دیکھو اگر آپ دکان کے اوپر جاتے ہیں، دکان خالی پڑی ہوئی ہو اور آپ جا کر کہتے ہیں مجھے آٹا دے دو، دکان والا کہے گا میرے پاس تو آٹا نہیں ہے۔ یا آپ اسے کہتے ہیں مجھے چینی دے دو، اس نے بھوسا رکھے ہوئے وہ آپ کو چینی یا وہ چینی یا آٹا نہیں دے سکتا۔ چینی یا آٹا وہی دے گا کہ جس کے دل میں پہلے سے محبت ہو، اور محبت خود پیدا نہیں ہوا کرتی، محبت کوئی ولی کامل پیدا کرتا ہے، پھر انسان کے دل میں محبت پیدا ہوا کرتی ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ واقعتاً ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق بن جائیں، نبی کی سنت کے اوپر عمل پیرا کرنے والے بن جائیں، تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کسی پیر، کسی ولی کامل، اور ایسا پیر اور ایسا کامل ہو جو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اس کا کوئی عمل بھی شریعت کے خلاف نہ ہو۔ آپ اس کی بیعت کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ کے دل میں نبی کی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے۔ ایک دفعہ کسی آدمی سے سوال کیا کہ میں بہت وظیفے کر چکا ہوں لیکن مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر نہیں آتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر تم دیدار کرنا چاہتے ہو، اس کی ایک ہی صورت ہے، ولی کامل کے ہاتھ پہ بیعت کر لو۔ اور میں دعوے کے ساتھ یہ کہتا ہوں، راتوں کی بات دور کیا تو میں چلتے پھرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کے سامنے نظر آئیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ولی کامل کی بیعت کی جائے۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں، آج کل جدھر دیکھو ادھر ہی بورڈ لگے ہوئے ہیں، فلاں ولی ہے، فلاں پیر ہے۔ جو پیر ہوتا ہے وہ کبھی شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اس لیے آپ ایسے پیر کے ہاتھ پر بیعت کریں جس کے بال سنت کے مطابق ہوں، جس کی کم از کم ایک مٹھ اس کی داڑھی ہو، جس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو، اور جس کا دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرا ہوا ہو۔ پھر آپ دیکھیں، اگر آپ بیعت کرنے کے بعد وہ جو آپ کو اعمال بتائیں گے، اعمال کریں، اور ایک ہفتے کے اندر اگر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ ہو تو آپ مجھے گربان سے پکڑ لینا۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں تمام حضرات اور اس محفل کو منعقد کرنے والے حضرات کے لیے دعا کروں کہ اللہ ہماری اس مجالس کو قبول فرما لیجیے، اور اس کی وجہ سے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں نبی علیہ السلام کا قرب نصیب فرما دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔